الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، بلکہ انسان کے دل کا اخلاص چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی. ایک تو اخلاص ان دو ہستیوں کا تھا جن کی یاد کو ہر سال قربان عید پر تازہ کیا جاتا ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. قربانی کرنے والا بھی مخلص اور قربان ہونے والا بھی مخلص. اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ان کی سنت کو زندہ رکھا. ہر سال مسلمان ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اچھی سی اچھی دینی چاہیے. موٹا تازہ اچھا دمبا ہو، قربانی خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے. اگر جانور میں عیب ہو تو اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں فرماتے. اگر آدمی کی نیت میں عیب ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں فرماتے. ایک چیز کا تعلق انسان سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق جانور سے ہے. جانور کا جسم ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور نیت کا تعلق آدمی کے ساتھ ہے. اس لیے انسان کی نیت کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن جانور کے عیوب نظر آتے ہیں، اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے بعض عیوب ایسے بیان فرمائے ہیں کہ اگر وہ عیوب جانور میں ہوں تو قربانی نہیں ہوگی. وہ عیوب کون کون سے ہیں؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع لا تجوز فی الاضاحی. 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کو قربانی میں دینا اور ذبح کرنا جائز نہیں. نمبر 1، العورہ بین عورھا. ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن والعرجاء بین ذلھا. ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بہت واضح ہو. اور نمبر 4، والکثیرۃ الذی لا تنقی. اور ایسا جانور جو بہت کمزور ہو، ایسا کمزور کہ ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو. ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں. اب لنگڑا پن اتنا ہو، اس کی وضاحت حدیث پاک میں نہیں ہے. فقہا نے وضاحت فرما دی ہے، ایسا لنگڑا جانور
جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ وہ چلنے میں اگر اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی شامی کتاب الاضحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 536 میں مذکور ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا دانت ٹوٹا ہو تو اس کا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن دانت کتنا ٹوٹا ہو، اس کی مقدار کیا ہے، فتاوی شامی کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوں اور چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، یا اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ ظاہراً دانت کا ٹوٹنا عیب تو ہے، لیکن معمولی سا دانت ٹوٹا ہو تو عیب نہیں ہے۔ ہاں اتنے دانت ٹوٹے ہوں چارہ کھانے پر قادر نہ ہو تو عیب شمار کریں گے۔ اور اگر جانور کا کان کٹا ہو، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جس جانور کی قربانی دیں اس کی آنکھ اور کان کو دیکھیں کہ اس کے اندر نقص تو نہیں ہے۔ ولا نضحی بمقابلۃ، اور ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہ کریں جس جانور کا کان آگے سے کٹا ہو۔ ولا مدابرۃ، اور ایسے جانور کو ذبح نہ کریں جس کا کان پچھلی جانب سے کٹا ہو۔ اور اسی طرح ولا شرقا، ایسے جانور قربانی میں نہ دیں جس کے کان پھٹے ہوں۔ اسی طرح ولا حرقا، ایسے جانور جس کے کانوں میں سوراخ ہوں، ایسے جانور کو بھی قربانی میں نہ دیں۔ اب اس سے سوراخ کتنا مراد ہے، پھٹا ہوا کتنا مراد ہے، اس کی تصریح حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام نے وضاحت فرما دی کہ اگر کان اس حد تک کٹا ہو، فتاوی شامی کتاب الاضحیہ میں ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ایک کان یا دونوں کان نہ ہو، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ کٹا ہو یا چرا ہوا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو بھی قربانی جائز نہیں، کان ہے مگر کٹا ہوا ہے، تیسرے حصے سے کم ہے تو جائز ہے، تیسرا حصہ ہے یا زیادہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ سنن طحاوی کے اندر روایت موجود ہے کہ ایسے عیوب جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جائز ہے، کچھ حرج نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے اس کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہو، اس طرح کہ اس کی جڑ نہیں اگتی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ سارا ٹوٹ جائے یا جڑ سے اکھڑ جائے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر جانور کی دم کٹی ہو، جو کانا ہو اور بہت زیادہ کمزور ہو، خارشی جانور ہو، پورے بدن پر خارش ہو، تو اس کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں۔ اور ایسے جانور جس کے تھن کٹے ہوں، اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اب تھن کی مقدار کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے۔ اب گائے اور بھینس وغیرہ کے جو تھن ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس کے ایک تھن کٹا ہو، گائے اور بھینس کے دونوں تھن کٹے ہوں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کا ایک تھن کٹا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔
اب بکری کا ایک تھن کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور گائے بھینس وغیرہ کے 2 تھن کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے اور بھینس وغیرہ کے 4 تھن ہوتے ہیں اور بکری کے 2 ہی تھن ہوتے ہیں، تو اس لیے بکری کا ایک تھن کٹا ہونا یہ بکری میں عیب ہے۔ تو اس لیے عیب والے جانور، ایسا عیب جو واضح ہو اور حدیث کی روح سے اس کی قربانی جائز نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا سے اچھا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، عوام الناس میں یہ تاثر نہ دیتا ہو کہ میرے پاس بہت مال دولت ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، ایسا تاثر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ تو جو جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے گا اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، آخرت میں اس کو اس کا بہت زیادہ نیب البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔